بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے فرشتے تھے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما کر دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ بنی نوح انسان میں آپ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور آپ ہی پہلے تھے کہ جنہوں نے اس کا طواف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مناسک حج ادا کی۔ اس کے بعد انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور خطرناک سیلاب وقوع پذیر ہوا۔ طوفان کے دوران مورخین لکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو اوپر اٹھا لیا گیا اور طوفان کے بعد اس کی بنیادوں کے آثار مٹ گئے۔ وہاں ایک ٹیلہ سا بن گیا تھا جس میں کعبہ کی بنیاد کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ کہا جاتا ہے عمالقہ اور جرہم نے بھی کعبہ کی تعمیر کی تھی، مگر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پہلے تھے کہ جنہوں نے اس کی خوبصورت تعمیر فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تو اس کو 3 ہاتھ چوڑا اور 60 ہاتھ اونچا رکھا۔ حتیم کا حصہ بھی کعبہ کے اندر تھا، اس کو بغیر چھت کے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگ جب طواف کرتے تو ہدیہ اس کے اندر ہی پھینکتے رہتے۔ یوں بیت اللہ شریف کی تعمیر میں کئی مراحل آئے، مگر ہم خصوصیات سے یہاں ان تباہ کن سیلابوں کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف میں نمازیں تک موقوف ہوئی۔ پانی کا بہاؤ اس قدر تیز ہوتا، لوگ کعبہ شریف میں داخل ہونے سے ڈرتے، مگر کچھ ایسے فدیان بھی تھے جو پانی پر تیرتے ہوئے بھی طواف موقوف نہ ہونے دیتے۔ کعبہ معظمہ کی موجودہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ہی چلی آ رہی ہے۔ عوام کا جذبہ احترام کسی قسم کی متعدد تبدیلیوں کا ہمیشہ مخالف رہا ہے، لیکن کبھی کبھار مرمت کی ضرورت پیش آتی رہی۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لے کر عصر حاضر تک یہ عمارت پراپر سیلابوں کی زد میں رہی، اور سن 1611 میں تو عمارت گر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا، جس کی روک تھام کے لیے اس کے گرد تانبے کا حلقہ بنا دیا گیا۔ مگر اس کے بعد ایک اور زبردست سیلاب نے یہ حفاظتی انتظام بھی بیکار کر دیا۔ 17 ہجری کا سیلاب ظہور اسلام کے بعد یہ پہلا تباہ کن سیلاب تھا جسے نحشل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آیا۔ نحشل ایک عورت کا نام تھا جو کہ اس سیلابی پانی میں گئی، جس کی وجہ سے اس کو نحشل کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی عمارت کو بے حد نقصان پہنچا۔ مقام ابراہیم بھی سیلابی پانی میں بہہ گیا، جو سیلاب تھم جانے کی بڑی کوشش سے محلہ مسفلہ سے دستیاب ہوا، جسے واپس اپنی جگہ پر لگایا گیا۔ 88 ہجری کا سیلاب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ آپ کے دور میں کافی عرصہ تک بارش نہ ہوئی تو آپ نے تنعیم میں نماز استسقاء پڑھائی، جس کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور زبردست سیلاب آیا، اور یہ ایسا قیامت خیز سیلاب تھا کہ شہر میں جس قدر حجاج اور مقامی آدمی تھے سب کو بہا کر لے گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحاف کہا جانے لگا۔ الحاف کے معنی بہا لے جانے کے ہیں۔ اس سیلاب میں پانی حجر اسود تک بلند ہوا اور حرم پاک تجہیل نما نظر آنے لگا۔ اسی طرح 570 ہجری سفر المظفر پیر کی روز سخت طغیانی آئی، جس کی وجہ سے ابراہیم دروازے کا کچھ حصہ پانی کی نظر ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ منبر شریف مشرفہ کی سیڑھیوں پر پانی میں بہہ گئی۔ اس کے بعد 669 ہجری میں صدی کا شدید ترین سیلاب آیا۔ جمعہ کے دن 14 شعبان کو شروع ہوا اور 15 شعبان کی رات کو پانی حرم پاک میں سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ منبر شریف پانی پر یوں تیر رہا تھا جیسے کہ سمندر میں کشتی۔ غرق آبی اور ہلاکت کے خوف سے لوگ حرم شریف میں نماز بھی ادا نہ کر سکے۔ نہ حرم شریف میں اذان ہوئی اور نہ ہی طوفان کی کسی میں ہمت ہوئی، مگر اس قیامت خیز منظر میں بھی لوگوں نے دیکھا ایک اللہ کا نیک بندہ پانی میں تیرتے ہوئے طواف میں مصروف ہے
اور لوگ اونچی جگہوں پر کھڑے اس کی اس جرت و شجاعت اور مردانگی پر داد و شجاعت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی عقیدت و محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 738 ہجری میں بھی ایک زبردست سیلاب آیا جو حرم پاک میں داخل ہوا اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی ایک باش تک پانی چڑھ گیا، اور یہی نہیں بلکہ حرم پاک میں نسبت و بلند و بالا قلندیوں تک پانی پہنچ گیا۔ حرم شریف کیچڑ سے بھر گیا، حتیٰ کہ اس کی شدت کے باعث بنی شیبہ اور باب ابراہیم کے علاوہ بہت سے ستونوں کے گرد 11 فٹ گہرے گڑھے بن گئے۔ حرم پاک کے اکثر دروازے گر گئے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کچھ ایسے سیلابوں اور طغیانوں کا ذکر ملتا ہے جن کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے دروازوں اور دیواروں کو سخت نقصان پہنچا، جس کا 880 ہجری میں آنے والے سیلاب کو زمانہ جاہلیت اور اسلام کا سب سے بڑا سیلاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس سیلابی ریلے سے صرف حرم شریف کے اندر 180 لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اتنے تباہ کن سیلاب کے باوجود پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اب تک بھی ایسا نہ ہوا۔ خانہ کعبہ شریف دیوار میں سیلاب کی وجہ سے منہدف ہو گئی۔